نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ گزشتہ 3-4 درس جو ہیں وہ نہیں ہوئے سفر پر ہونے کی وجہ سے۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے وہ گناہ جو ہمیں ظاہر میں نظر آتے ہیں، جانتے ہیں، اور وہ گناہ جو ہمیں تو اندازہ ہوتا ہے لیکن دوسروں کو نظر نہیں آتے، جیسے دل کے گناہ۔ اب دل میں ریاکاری ہے، تکبر ہے، حسد ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کو تو کسی حد تک پتہ ہوتا ہے، یا بعض دفعہ نہیں بھی پتہ ہوتا، لیکن نظر نہیں آتے، پتہ نہیں چلتا۔ اور کچھ گناہ وہ ہیں جو کھلے عام ہر ایک کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ پاک نے دونوں طرح کے گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، گناہ کے کام چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور علماء نے لکھا، اگر ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو چلتا رہنے دے، کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ فرائض اور واجبات کے بعد نفلی عبادات سے بڑھ کر ہے گناہوں سے بچنا۔ یعنی جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، سچ بولنا لازم ہے، تو فرائض اور واجبات کے بعد نفلی عبادات سے بڑھ کر ہے گناہ کا چھوڑنا۔ نفل کی وہ اہمیت نہیں جو گناہوں کے چھوڑنے کی ہے۔ تو فرمایا کہ اتق المحارم، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار ہو جاؤ گی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ شیطان آج ہمیں نفلی عبادات کی طرف تو لگاتا ہے، جو نفلی کام ہیں وہ تو ہم شوق سے، رغبت سے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس سے دل خوش بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے کہ بھی ماشاءاللہ یہ تو حاجی صاحب ہیں، یہ تو عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، یہ تو اشراق بھی پڑھتے ہیں، یہ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تو پتہ چلتا ہے نا لوگوں کو۔
اور جو چھپے ہوئے باطن کے گناہ ہیں ان کے چھوڑنے سے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اگر ہم نے وہ گناہ چھوڑ دیے، ان سے اپنے آپ کو بچایا، تو کیسے لوگوں میں پتہ چلے گا؟ نفس ہمارا یہ چاہتا ہے کہ ہم جو کام کریں وہ ایسا تو ہو کہ 4 لوگوں کو پتہ تو چلے کہ بھئی یہ کچھ کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارا نفس جو ہے وہ بہت بڑا شیطان ہے، اور وہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں ایک حدیث ہے اگرچہ یہ کمزور روایت، لیکن بہت سارے علماء نے اس کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ ایک مجاہد تو وہ ہے جو کافر سے دست بدست آمنے سامنے لڑ رہا ہے۔ یہ تو بہت اونچا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے، بڑی فضیلت ہے قرآن پاک میں بھی، احادیث میں بھی۔ لیکن ایک مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ دیکھو، کافر سے تو ہر وقت تو آپ نہیں لڑ سکتے۔ کافر سے ٹھیک ہے، اس سے آپ لڑیں گے، لیکن ہر وقت نہیں۔ پتہ ہے بھی سامنے کافر ہے، آپ لڑ لی اس سے، لیکن جب تک سامنے ہے لڑ لی، اس کے بعد ختم ہو گئی کہانی۔ اور نفس سے آپ کو قدم قدم پر لڑنا ہے، نفس سے آپ کو قدم قدم پر لڑنا ہے، اور رات میں بھی لڑنا ہے، دن میں بھی لڑنا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں تو بھی لڑنا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں تو بھی لڑنا ہے، دوستوں میں بیٹھے ہیں تو بھی لڑنا ہے، کسی دعوت میں ہے تو بھی لڑنا ہے، مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو بھی لڑنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر کافر جو ہے وہ تو آپ کو سامنے دکھائی دیتا ہے، اس کے حملے سے تو آپ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو شیطان اندر میں نفس بیٹھا ہے، یہ کب آپ پر حملہ آور ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ وہ دشمن جو چھپ کے وار کرے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس سے جو کھل کے سامنے آئے۔ کافر نے حملہ کیا تو آپ کامیاب ہیں، اس لیے کہ اگر اس نے حملہ کر لیا، آپ کو قتل کر دیا، تو آپ شہید ہو گئے۔ اور اگر آپ نے کافر کو مار دیا تو بھی اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہاں اگر آپ شیطان پر حملہ آور، نفس پر حملہ آور ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا داؤ چل گیا تو آپ گئے کام سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں جو حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لڑتا رہتا ہے، یعنی نفس کی نہیں مانتا۔ اسی کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدگی کے ساتھ فرمایا ہے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈیلے نہ ڈالے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، یعنی اگر نفس کے پہلوان کو آپ گرا نہیں سکتے تو اس کے سامنے ہتھیار بھی تو نہ ڈالیں۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ یعنی زندگی بھر کا اس سے مقابلہ ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ تو حملہ کرتا رہے گا، تو کبھی آپ بھی اس کو گرائیں، آپ بھی بہادر بنیں، آپ بھی طاقتور بنیں۔ اور دوسری جگہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا المہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب،
کہ مہاجر ہجرت کرنے والا صرف وہ نہیں جو ترک وطن کرتا ہے، یعنی ایک وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں چلا جاتا ہے، صرف یہ مہاجر نہیں، فرمایا ایک مہاجر یہ ہے من ہاجر الخطایا والذنوب، جس نے گناہوں کو، خطاؤں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا، یہ مہاجر ہے۔ جو ترک وطن کر رہا ہے وہ بھی تو اس لیے کر رہا ہے تاکہ میں اللہ کی نافرمانیوں والے ماحول سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری والے ماحول میں اور بستی میں لوگوں میں چلا جاؤں۔ وہ بھی تو ترک وطن اس لیے کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ گناہ جو ہمیں نظر آتے ہیں اور ایک وہ گناہ جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اچھا، جو باطن کے گناہ ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، وہ بڑے خطرناک ہیں۔ دیکھو، ایک ہے ظاہر کی بیماری، ایک ہے باطن، دل اندر میں بیماری ہو گئی، اندر میں کینسر ہے، پتہ ہی نہیں چلا، اس وقت پتہ چلا جب کام تمام ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے باطن کی بیماری۔ اب باطن کی بیماریوں میں ایک بیماری یہ ہے کہ آدمی کو یہ خیال ہونے لگتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں سب سے افضل ہوں، میں تو یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، دوسرے تو ایسے ہی ہیں، فارغ ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی باطن کے گناہوں میں سے ایک غلطی، ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا، اعلیٰ سمجھتا ہے، کہتا نہیں، سمجھتا ہے۔ بات کریں گے تو کہیں گے جی میں تو ناچیز، حقیر، ہاں جی، اس طرح کے الفاظ بولے گا۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ آپ تو حقیر آدمی ہیں تو پھر دیکھیں کیسا غصہ آتا ہے۔ یا اگر کوئی کہے میں ناچیز، حقیر، ادنا سا، دوسرا کہے ہاں بے شک واقعی ایسا ہے، پھر دیکھیں کیسا منہ بنتا ہے۔ تو کہتا ہے، سمجھتا نہیں۔ اور یہ بھی بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا، بہت عبادت گزار تھا، نیک تھا، تقوی والا تھا، حتیٰ کہ اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا، شہرت ہو گئی۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ لوگوں میں پہچان ہو گئی، لوگوں میں ایک نام ہو گیا کہ بھئی فلاں شخص تو بہت عابد ہے، عبادت گزار ہے۔ اب ایک شخص بیچارہ، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص جو تھا وہ، اس نے دیکھا کہ یہ جو عبادت گزار ہے، تقوی والا ہے، یہ دھوپ میں آ رہا ہے اور بادل نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آ رہا ہے اور بادلوں نے اس کے اوپر سایہ، جہاں جہاں یہ جاتا ہے وہیں وہیں بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے۔ تو ایک شخص نے دیکھا جو بیچارہ گناہ گار تھا اور دینی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کمزور تھا، تو اس کے دل میں ایک رشک پیدا ہوا کہ بھئی یہ کتنا اونچا آدمی ہے، کتنا عظیم آدمی ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، کاش کہ میں بھی چند لمحے اس کے ساتھ رہ لوں، چند لمحے اس کے ساتھ گزار لوں، چند لمحے اس کی معیت میں رہوں۔ تو یہ جذبہ اس کے اندر میں پیدا ہوا، تو وہ جلدی سے جب یہ آ رہا تھا تو اس کے ساتھ ہو گیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تو اس نے اس کو حقارت سے دیکھا اور کہا دور ہٹ۔ ٹھیک ہے، خیر،
اس کے بعد ایک آواز آئی کہ دونوں نئے سرے سے اعمال شروع کرو، پہلی زندگی کے سارے اعمال ختم ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جو گناہگار تھا اس کے دل میں تو ایک ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، احساس ہوا کہ بھی یہ نیک آدمی ہے، میں اس کے ساتھ رہوں۔ تو اس سے کہا گیا کہ تیری اس ندامت سے تیرے پہلے گناہ معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو۔ اور یہ جو نیک تھا اس کے دل میں کبر آ گیا، عجب آ گیا، یہ خیال آ گیا کہ میں اس سے اچھا ہوں، یہ ایک گھٹیا سا انسان ہے۔ تو اس کے دل میں جب یہ خیال آیا اور تو اس کو کہہ دیا کہ تیرے اس عمل نے تیرے زندگی کے پہلے تمام اعمال کا صفایا کر دیا، اب نئے سرے سے اعمال کا آغاز کرو، نئی زندگی۔ تو پتہ چلا کہ جہاں باطن کی اور کئی ساری خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جیسے جیسے انسان نیکی میں آگے بڑھتا ہے تو پھر اس طرح کے حملے زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ پھر انسان کو یہ بار بار خیال ہونے لگتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ عبادت گزار ہوں اور دوسروں سے بہت زیادہ آگے ہوں اور دوسرے مجھ سے بہت زیادہ کمتر ہیں، اور یہ چیز خطرناک ہے، یہ چیز خطرناک ہے۔ دیکھو، سب سے بڑے اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے بڑے عبادت گزار اور سب سے بڑے تقوی والے اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کرنے والے اور سب سے بڑھ کر دیانتدار، سب سے بڑھ کر علم والے، سب سے بڑھ کر معرفت والے، سب سے بڑھ کر خرچ کرنے والے، سب سے بڑھ کر اخلاص والے، سب سے بڑھ کر تقوی والے، سب سے بڑھ کر کے محبت والے، سب سے بڑھ کر اخلاق والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے اونچا اعلیٰ مقام۔ لیکن وہ کبھی کبھی جب باہر نکلتے تو کبھی کسی شاخ کو پکڑ کر کے کہتے کہ یہ مجھ سے اچھی ہے، کاش کہ میں درخت کی شاخ ہوتا۔ کبھی کسی پرندے کو دیکھ کر کے کہتے کہ یہ پرندہ مجھ سے اچھا ہے، اس پر کوئی حساب کتاب نہیں، یہ مزے کی زندگی گزار رہا ہے، جہاں چاہتا ہے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ اور جن کے مقام کا عالم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے کہیں گے کیا لائے ہو، تو میں صدیق اکبر کو سامنے کر دوں گا، اور صدیق اکبر کو دیکھ کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن ان کے ڈر خوف کا یہ عالم ہے۔ تو پتہ چلا کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسی قدر اس کے باطن چمکنا، سنورنا اور خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ پھر اس کے اعضاء سے، اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف اور ایذا نہیں پہنچتی، بلکہ لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، لوگوں کو خیر پہنچتی ہے، اور پھر لوگ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں، اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور پھر وہ اونچے مرتبے پر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں۔ آج ہی میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حضرت کے بڑے بڑے خلفاء تھے جو صاحب علم تھے، جن میں مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب اور حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے حضرات۔
تو بات چلی تو سب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم حضرت کی جب مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سب سے کمتر ہیں اور سب ہم سے اچھے ہیں۔ یہ سب خلفاء نے یہ بات محسوس کی ہمارے دل میں۔ تو یہ بات حضرت کو پرچی پر لکھ کے دی کہ حضرت ہمیں ایسا لگتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں سب سے کمتر ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں۔ دیکھیں، اور یہ جو حضرات تھے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جیسے کیا نام ہے جامعہ اشرفیہ کے بانی مفتی حسن صاحب، یہ حضرت کے مرید بھی تھے، خلیفہ خاص بھی تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ ہماری خانقاہ میں آتے ہیں مفتی محمد حسن صاحب تو ہماری خانقاہ نور سے بھر جاتی ہے۔ یہ حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہماری خانقاہ میں آتے ہیں تو ہماری خانقاہ نور سے بھر جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ظاہر کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے باطن کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ظاہری اعمال کی بھی حفاظت فرمائے اور باطن کے اعمال کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ ظاہر کے گناہوں سے تو انسان بچتا ہے اور بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اسے شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بھئی ایک آدمی داڑھی رکھ کر، سر پہ ٹوپی رکھ کر، پگڑی باندھ کر اگر کسی سینما میں جانے کی کوشش کرے گا تو یہ چیز اس رکاوٹ بنے گی۔ اس کا جو داڑھی ہے، اس کی پگڑی ہے، اس کا لباس ہے، تو اس کو خیال آئے گا کہ یار لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ ہے تو صوفی آدمی ہے اور جا رہا ہے سینما میں، تو نہیں جائے گا، یہ اس کو روک لے گا۔ اور کوئی ایسی حرکت کرنا چاہے گا بھی، اندر میں دل کر بھی رہا ہوگا تو اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں کرے گا۔ تو ظاہر کے گناہ سے بچتا ہے لیکن باطن کے گناہ سے بے پرواہ ہے۔ کیوں بے پرواہ ہے؟ پتہ ہے کہ کون سا کسی کو خبر ہے، کون سا کسی کو خبر ہے۔ لوگ تو میرے ظاہر کو دیکھ کر کے بہت اچھے گمان رکھتے ہیں۔ تو میرے پیارو یاد رکھو، اللہ پاک نے ہمیں ظاہر کے بنانے کا بھی حکم دیا ہے اور باطن کے بنانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھو، جب باطن بگڑتا ہے تو ظاہر بگڑتا ہے، اور جب ظاہر میں بھی بگاڑ آتا ہے تو باطن میں پہلے بگاڑ آتا ہے۔ باطن میں جب پھل خراب ہوتا ہے نا تو اندر سے خراب ہوتا ہے، تو اس کی خرابی کے اثرات اوپر سے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی انسان اس کے باطن میں خرابی آتی ہے تو پھر اس کے ظاہر میں بھی خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی کو ہم دیکھیں کہ کوئی کسی بدعملی میں مبتلا ہے، کسی بدعملی میں مبتلا ہے، تو اس پر نہ تو اسے حقارت کی نظر سے دیکھیں، یاد رکھیں، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم گناہگار سے نفرت کرتے ہیں، گناہ سے نفرت نہیں کرتے۔ یعنی وہ گناہ چھپ کر ہم خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی اور کے بارے میں پتہ چلے تو بس پھر چھوڑتے ہی نہیں، پھر دنیا بھر میں اس کا پرچار کرتے ہیں۔ نہیں، تو اس لیے اس کے لیے اگر ہم کسی میں گناہ میں دیکھیں تو پھر اس کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم واقعتاً مخلص ہیں، ہم واقعتاً مخلص ہیں تو پھر ان کے لیے دعا کریں۔ تو اور پھر اگر کسی آدمی کو گناہ میں دیکھیں تو ہم نے گناہ میں دیکھا ہے لیکن دوسرے وقت میں اس کی توبہ ہمارے سامنے نہیں، اس کی توبہ ہمارے سامنے نہیں، نہ جانے وہ کس انداز سے توبہ کرتا ہو،
اور اس کی توبہ سے اللہ اس کے کہاں تک درجات بلند کر دیتے ہوں گے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا ایک کلام ہے، بہت اچھا کلام ہے، اور وہ کلام ہے، پہلے تو مجھے یاد تھا، تو وہ بہت اچھا کلام ہے۔ تو اس کلام میں انہوں نے فرمایا کہ اگر جو ہے کسی کو ایسی بدعملی میں مبتلا دیکھو تو اس کے اوپر کچھ نہ کہو، وہ جو آہ و فغاں کرتا ہے تنہائی میں اللہ کے سامنے، تو اس کے اوپر عرش بھی ہل جاتا ہے، اس کے اوپر عرش بھی ہل جاتا ہے۔ ہاں جی، دیکھو ایک بات یاد رکھو، دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو جیسے کوئی انسان دریا میں چلے تو پاؤں تو گیلا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب دنیا میں آئے ہیں تو ہم سے گناہ ہوں گے، لیکن فرق اتنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہوتے ہیں اگر ان سے گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ پر وہ قائم نہیں رہتے، فوراً اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کر لیتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور اس توبہ سے اللہ تعالیٰ ان کا مقام کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور اس پر علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سو رہے تھے، تو صبح تہجد کے لیے اٹھنا چاہ رہے تھے، تو شیطان نے جو ہے وہ اٹھنے نہیں دیا۔ جب تہجد نکل گئی، آنکھ کھلی تو بہت صدمہ ہوا، بہت اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ تو اگلے دن جب تہجد کا وقت ہوا، ہونے سے پہلے ہی ایک شخص بند کمرے میں ان کے پاؤں دبا رہا ہے، تو اٹھ گئے، تو فرمایا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہنے لگا کہ میں تو آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں، تہجد کے لیے۔ کہا کہ تو میرا خیر خواہ، اور حیران ہوا کہ بند کمرے میں دروازہ بند ہے، یہ کون آ گیا؟ فرمایا تو کون ہے جو اتنا خیر خواہ؟ کہنے لگا تجھے اس سے کیا لگے، میں کون ہوں، تو اٹھ تہجد پڑھ۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں اٹھوں گا، پہلے تو بتا۔ کہنے لگا میں ابلیس ہوں۔ کہا ابلیس اور میرا خیر خواہ مجھے تہجد کے لیے جگا رہا ہے، تیرا کوئی نہ کوئی مکر ہوگا۔ کہا بس بات یہ ہے، کل آپ نہیں اٹھے، اتنا رونا دھونا مچایا آپ نے کہ تہجد سے پڑھنے سے آپ کو وہ اجر نہ ملتا جو رونے دھونے سے مل گیا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج بھی اگر تمہاری تہجد رہ گئی تو تم آج بھی رو دھو گے اور آگے بڑھ جاؤ گے، تو بھئی تہجد پڑھ لو، رونے دھونے سے آگے نہ بڑھو۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا پوری کرنی چاہیے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ انسان نافرمانیوں سے بچے، اور کسی بھی نافرمانی کو، گناہ کو ہلکا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے۔ دیکھو بھئی ایک بات یاد رکھو، شیطان ہمیں یہ بھی بہکاتا ہے کہ ارے بڑے بڑے گناہ سے بچو، چھوٹے گناہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ چھوٹی چنگاری جو ہوتی ہے آگ کی، اس کو تو بریف کیس میں رکھ لیں گے نا، کہ بڑی آگ سے تو بچنا چاہیے، وہ خطرناک ہوتی ہے، لہذا چھوٹی چنگاری اگر بریف کیس میں رکھ لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جیسے بڑی چنگاری انسان کو جلا دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، ایسے ہی چھوٹی چنگاری بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ بڑے سانپ سے تو بچنا چاہیے، چھوٹے سانپ کو بھلے ہاتھ میں پکڑ لینا چاہیے، نہیں، سانپ سانپ ہی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ گناہ ہی ہے، ہاں جی، تو خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی خواہ کسی بھی طرح سے ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ تو میرے پیارو یاد رکھو کہ جب اللہ پاک کا حکم ہمیں یہ ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو ہر وقت اپنے نفس سے لڑتا رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی جب حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو کینکر مارتے، پتھر مارتے ہیں، اور بعض بیچارے جو ہمارے پختون بھائی ہیں وہ تو اتنے تیش میں آ جاتے ہیں، اٹھا کر کے جوتا بھی مار دیتے ہیں، ہاں جی، لیکن وہاں شیطان کو کینکر مار دیا اور ابھی وہ اپنے کمرے میں نہیں پہنچتے تو شیطان تماشا ان کا کچومر نکالتا ہے، ان کو لڑواتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرواتا ہے۔
تو شیطان کو کینکر صرف وہاں نہیں مارنے، پوری زندگی شیطان کو کینکر مارنے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صرف حج کے موقع پر شیطان کو کینکر نہیں، ہر جگہ ہر موقع پر آپ نے شیطان پر کینکر برسانے ہیں۔ وہ شیطان جو ہے وہ نفس کی صورت میں ہو یا جنات کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔